علامہ محمد اسد 1952 میں پاکستان سے نکلے۔ ان کی تیسری جرمن نژاد بیگم پولا حمیدہ اسد نے مرنے تک ان کا ساتھ دیا۔ یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں رہے، یہ اسلام کے بارے میں کتب لکھتے رہے، لیکچر دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے اور اسلام کے بارے میں مغرب میں پائی جانے والی غلط فہمیاں دور کرتے رہے۔ ان کی کتاب روڈ ٹو مکہ، جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا، یہ ان کے قبول اسلام کے متعلق تھی۔ اس کتاب میں عربوں کے رہن سہن، رسم و رواج، صحرائی زندگی کی خوبصورتیاں اور اسلام کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ یہ کسی نو مسلم مغربی اسکالر کی اس نوعیت کی پہلی کتاب تھی۔ یہ کتاب امریکی پبلشنگ ادارے سائن اینڈ شیسٹر نے 1954 میں جو ہے وہ شائع کی۔ پوری دنیا میں پڑھی گئی ہے، آج بھی شائع ہوتی ہے، آج بھی پڑھی جاتی ہے اور لوگ آج بھی علامہ صاحب کی خدمات کو سراہتے ہیں۔ روڈ ٹو مکہ کے حوالے سے دو حقائق بہت دلچسپ ہیں۔ یہ کتاب اسلام کے متعلق تھی اور نو مسلم مغربی اسکالر نے لکھی، لیکن یہ سب سے پہلے امریکی پبلشر نے شائع کی۔ بعد ازاں برطانیہ کے ادارے میکس رائن ہارٹ نے اسے شائع کیا اور اس کے بعد اس کے ترجمے جرمنی، ولندیزی، سویڈش، فرینچ، جاپنیز، کروشین زبانوں میں شائع ہوئے۔ یورپ کے تمام پبلشر نے جس نے اس کو جو ہے وہ پبلش کیا، انہوں نے علامہ صاحب کو کتاب کا معاوضہ دیا اور بعد ازاں ان کی اہلیہ کو اس کی رائلٹی جو ہے وہ ملتی رہی۔ جرمنی نے علامہ صاحب کو 3 سال اپنے پاس جو ہے وہ مہمان رکھا اور جرمنی نے ہی اس کے اوپر جو ہے وہ فلم بھی بنائی۔ بہرحال پورے عالم اسلام میں یہ کتاب چھپی اور کسی پبلشر نے جب اس کو چھاپا، نہ تو اس نے تحریری طور پر اجازت نامہ لیا اور نہ ہی اس نے جو ہے وہ اس کا معاوضہ ادا کیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اسلام کی وہ خدمت کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ معاوضہ نہیں، اللہ سے جو ہے وہ اجر ہی ملے گا۔ پبلشر جو ہے وہ اس کا معاوضہ لے گا، لیکن صرف وہ کہہ لیں کہ اس کی بائنڈنگ کا، اس کی اشاعت کا، اس کے کاغذ کا صرف پیسہ لے گا، اس کے اوپر وہ منافع جو ہے وہ نہیں لے گا۔ بلکہ ایک لبنان کے پبلشر نے تو کتاب میں جو کچھ حصے تھے جو صحرا سے ریلیٹڈ تھے، ان کو جو ہے وہ ایڈٹ ہی کر لیا، ان کو جو ہے وہ اس میں نہیں لکھا۔ جب اس کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ یار تم نے جو کتاب چھاپی ہے اس میں تم نے صحرا کے حصے جو ہے وہ ختم کر دیے ہیں، تو اس نے کہا جی کہ اصل کے لبنان کے لوگ جو ہیں انہوں نے کبھی صحرا نہیں دیکھا، اس لیے اس کو یہ حصے جو ہیں وہ فضول لگے۔ جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ یورپ اور امریکہ، کیا ان لوگوں نے صحرا دیکھا تھا؟ علامہ صاحب نے طویل عمر پائی۔ یہ 23 فروری 1992 کو 92 سال کی عمر میں جو ہے ان کا انتقال ہوا، گرناطہ میں دفن ہوئے۔ مرنے کے بعد بھی پاکستانی شہری رہے۔ ان کے بیٹے جو طلال اسد ہیں وہ بھی پاکستانی جو ہیں وہ شہریت رکھتے ہیں۔ لیکن اس طویل عمر میں جو ہے مسلمانوں نے کہیں کہ ان کو دل سے قبول ہی نہیں کیا، ان کو جو ہے وہ جاسوس سمجھتے رہے، ان کو جو ہے وہ ایجنٹ سمجھتے رہے، ان کے راستے میں روڑے جو ہیں وہ اٹکاتے رہے۔ جبکہ دوسری طرف ان کی جو کفالت ہے وہ یورپ اور امریکہ کا علم پرور طبقہ جو ہے وہ کرتا رہا۔ ہم نے تو مرنے کے بعد بھی وہ پہلا شخص جس کو پہلا پاکستانی پاسپورٹ دیا گیا تھا اس کی عزت نہیں کی، نہ ہی اس کے نام کے اوپر کوئی ادارہ بنایا، نہ ہی اس کے نام کے اوپر جو ہے وہ کوئی سڑک رکھی۔ حالانکہ آسٹریا میں بھی ان کے نام کے اوپر جو ہے وہ ادارہ ہے اور اسی طرح سے یورپ کے دوسرے ممالک میں بھی جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ روڈ کے نام ہیں یا ادارے جو ہیں وہ قائم ہیں۔ اور علامہ صاحب جو ہیں وہ ظاہر جہاں دیدہ بندے تھے، اپنے اس انجام سے وہ واقف تھے۔ ایک واقعہ جو ہے وہ ان کی اہلیہ اپنی خود نوشت میں لکھتی ہیں جی کہ علامہ اسد 1950 کی گرمیوں میں بیروت میں تھے۔ ایک شام ڈاکٹر ذاکر حسین ملاقات کے لیے ان کے گھر آئے۔ ڈاکٹر صاحب بھارت کے معروف علمی اور سیاسی شخص تھے، یہ بعد ازاں بھارت کے صدر بھی بنے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے اس ملاقات کے دوران علامہ اسد کو یاد دلایا کہ میں نے قیام پاکستان سے قبل آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر پاکستان میں ان اصولوں پر عمل کیا گیا جن کے بنیاد پر ملک بنایا جا رہا ہے تو میں آپ کے ساتھ پاکستان جاؤں گا، لیکن مجھے خطرہ ہے یہ ملک چند لوگوں کے مالی مفاد کے عادات کے لیے بنایا جا رہا ہے اور آپ کو یہ حقیقت چند سالوں بعد جو ہے وہ معلوم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا علامہ صاحب میری وہ بات غلط تھی؟ یاد رکھیں یہ صرف پاکستان کے بننے کے 3 سال بعد کی ہی بات ہے۔ اب پاکستان کو بنے ہوئے 77 سال جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ آپ ان 70 سالوں کا خود ہی تجزیہ کر لیں کہ کیا واقعی ڈاکٹر ذاکر حسین کی بات جو ہے وہ ٹھیک تھی۔ آپ اسی ہفتے کی صورتحال دیکھ لیں، مردان میں ڈرون اٹیک دیکھ لیں، سویلینوں کی اس میں شہادت دیکھ لیں،
آپ بلوچستان سے نکلنے والا لانگ مارچ دیکھ لیں، اس کے اوپر ظلم و ستم دیکھ لیں، اس سے پیچھے بلکہ 2021 کے بعد جب سے رجیم چینج ہوا ہے تب سے جو ہے وہ آپ پاکستان کا ماحول دیکھ لیں، کیونکہ آج بھی اس ملک پہ حکومت کرنے والوں کی جو ترجیح ہے وہ عوام نہیں، ان کی اپنی ضروریات ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں۔ اس ملک پر کبھی بھی جمہوری حکومت جو ہے وہ قائم ہی نہیں رہی۔ انتخابی نشانوں ووٹ کی پرچی پر انگوٹھے کی کوئی وقت نہیں رہی، یہ آپ نے پچھلے سال الیکشن میں دیکھ لیا۔ تو چلیں، آج رمضان کا آخری روزہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تو رمضان کی اس جاتی ہوئی گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ جو ہے وہ جلد پاکستانیوں کا پاکستان بنائے۔